जी खुदावंद के ज़िंदा और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। हमें बड़ी खुशी है कि आज हम बाकायदा तौर पर ये जो सीरीज़ थी हमारी, जो हमने अपने चर्च में पहले की है, उसको शुरू करने जा रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि बाइबल मुक़द्दस जो खुदा का कलाम है, हम उसको मौसर तौर पर सीखें। इससे बड़ी कोई हमारे लिए प्रिविलेज नहीं है। और कैलवरी चैपल हमेशा से इस कोशिश में है, हमारा स्लोगन ही ये है, सिंपली टीचिंग द वर्ड सिंपली, कि सिर्फ कलाम मुकद्दस सादगी के साथ इसको सिखाया जाता है। तो जब हम ये सारी कोशिश कर रहे हैं तो इसमें जो हमारी सीरीज है बाइबल मुकद्दस की अंडरस्टैंडिंग की, उसको हम करने जा रहे हैं। और उसका पहला टॉपिक जो हम चर्च में पहले कर चुके हैं, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि वहाँ पे ये एनवायरनमेंट नहीं था। तो पहला उसका उन्वान जो है वो है कि बाइबल मुकद्दस किसके बारे में है, बाइबल मुकद्दस की मरकजी ज़ात या मरकजी कैरेक्टर जो है वो क्या है। तो वो हम आज शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम उसको शुरू करें, आइए हम अपने सरों को झुकाएं और एक छोटी सी दुआ करें। कादर मुतलिक जिंदा आसमानी खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावन तेरी सारी नेमतों बरकतों, तेरे बड़े फजल के लिए। और खुदावन कदूस खुदा, आज के इस दिन के लिए, सारे वसाइल के लिए, सारी सहूलतों के लिए खुदावन कदूस खुदा जो हमें दरकार थी, ताकि हम ये सारी जो रिकॉर्डिंग है कदूस खुदावंद उसको कर सकें। तो हम तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंद, तेरे कलाम के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। आसमानी बाप, उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने बड़ी मेहनत की कि तेरे कलाम को मौसर तौर पर लोगों तक पहुँचाएँ। और खुदावंद कदूस खुदा, उन सारे वसाइल के लिए जो हमें तूने मुहैया किए कि हम इसको बेहतर तौर पर समझें और दीगर लोगों तक और बिलखसूस अगली नस्ल तक पहुँचाएँ। खुदावंद हमारी इस काविश को खुदावंद कबूल फरमा, बड़ी मदद कर, बड़ी रहनुमाई कर। सारी इज्जत, सारा जलाल तेरे पाक और मुकद्दस नाम को देते हैं, मांगते हैं तेरे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। ओके जी, इसमें जो हमारी मरकजी आयत है आज की, वो है यूहन्ना 5 बाब उसकी 39 आयत। तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। तो ये हमारी मरकजी आयत है। और हम देखने जा रहे हैं कि बाइबल मुकद्दस का जो मेन कैरेक्टर, मरकजी किरदार कौन सा है। इसमें हम कम से कम 4 चीजें सीखेंगे। हो सकता है इसको हम डिवाइड करें 2-3 एपिसोड में, लेकिन 4 चीजें सीखेंगे। तो पहली चीज हम इसमें यह सीखेंगे कि बाइबल मुकद्दस जो है वो किसके बारे में है, उसका मरकजी किरदार क्या है, उसका मरकजी पैगाम क्या है। और उसके बाद दूसरी चीज हम ये देखेंगे इसमें, खुदावंद यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस के दोनों अहदनामों में, पुराने अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह का किरदार या उसकी ज़ात का अक्स, और नए अहदनामे में खुदावंद यीशु मसीह का किरदार और उसकी ज़ात के बारे में हम सीखेंगे। और उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा होगा कि खुदावंद यीशु मसीह बाइबल मुकद्दस के 8 हिस्सों में, तो बाइबल को हम 8 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, और ये इजीली हो जाती है। इसकी किताबों की जो तरतीब है उसको हम देखें तो ये इजीली हो जाती है। तो 8 हिस्सों में जब हम उसको तकसीम करेंगे तो उसके हर एक हिस्से में हम देखेंगे कि हर एक हिस्सा यीशु के बारे में क्या कहता है। और आखिर में हम बाइबल की हर एक किताब में यीशु मसीह की ज़ात को देखेंगे। हर एक किताब में हम देखेंगे कि हर एक किताब खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात के बारे में बात करती है, और बड़ी खूबसूरती से, बड़ी आसानी से हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो इससे आपको ये तो मालूम हो गया होगा कि जब हम बाइबल मुकद्दस के मरकजी किरदार के बारे में बात करने जा रहे हैं, या जब हम ये देखने के बारे में जा रहे हैं कि बाइबल है किसके बारे में, तो थोड़ा सा आइडिया आपको ये हो गया होगा कि हम खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं एक टीचिंग सीरीज देख रहा था, तो उसमें वो प्रोफेसर कहते हैं कि एक बच्ची ने, छोटी सी बच्ची ने एक पास्टर से पूछा कि पास्टर, ये जो बाइबल है ये किसके बारे में है। तो पास्टर जो है डेफिनेटली उसने स्टडी किया है, वो थियोलॉजिकली हर लिहाज से बता सकता है कि बेटा बाइबल किसके बारे में है, हर एक किताब का मेन उन्वान क्या है। लेकिन अभी वो एक बच्ची थी और उसको उसने मुख्तसर और सादा सा जवाब देना था, तो उसने थोड़ा सा सोचा और उसने कहा कि बेटा, ये बाइबल जो है ये
खुदावंद यीशु मसीह के बारे में। और ये हकीकत है, ये सिर्फ एक बात नहीं, ये हकीकत है कि कलाम मुकद्दस जो हमारे पास है, बाइबल मुकद्दस जो हमारे पास है, ये इसका नया अहदनामा और पुराना अहदनामा दोनों, और इसकी हर एक किताब, इसका हर एक हिस्सा वो खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा करता है। और सिर्फ ये कहने की हद तक नहीं है। अगर आप देखें बाइबल मुकद्दस में से, तो 5 दफा खुदावंद यीशु मसीह ने खुद ये दावा किया है कि ये किताब मेरे बारे में है। अभी बाइबल मुकद्दस में कोई बात एक दफा अगर लिखी है तो वो भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है, बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। लेकिन अगर कोई बात 5 दफा लिखी है और एक ही टॉपिक के बारे में 5 बार कहा गया है, तो वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। क्योंकि आप यूहन्ना की अंजील उसके 3 बाब में देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह निकोदेमस से मिला, तो निकोदेमस से खुदावंद यीशु मसीह ने जब गुफ्तगू की, तो वहां पर एक बात खुदावंद ने 2 दफा की कि जब तक कोई शख्स नए सिरे से पैदा नहीं हो जाता, वो खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। और आज हम जानते हैं कि ये बात कितनी अहम है। हम हमेशा ही नई पैदाइश पर जोर देते हैं। हम मसीहियों को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, नामी मसीही और नए सिरे से पैदा शुदा मसीही, हकीकी मसीही, वो मसीही जो वाकई ही नए सिरे से पैदा हुए हैं, रूह कुद्दस से पैदा हुए हैं। तो इसलिए अगर एक बात उसको 2 दफा कहा गया है, वो हमारे अकीदे का बहुत बड़ा हिस्सा है और वो एसेंशियल डॉक्ट्रिन है। उसके बगैर हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि कोई शख्स मसीही हो सकता है नए सिरे से पैदा हुए बगैर। तो जब एक बात खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से 2 दफा निकली और वो इस कदर अहमियत की हामिल है, तो हमें यह भी जानना चाहिए कि एक बात जो 5 दफा खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से कही है, वो भी बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से हवाले हैं जहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा है कि कलाम मुकद्दस मेरे बारे में है। तो सबसे पहला हवाला जो है वो है मत्ती 5 बाब उसकी 17 आयत। दूसरा हवाला है लूका 24 बाब उसकी 27 आयत। तीसरा हवाला है लूका 24 बाब उसकी 44 आयत। फिर यूहन्ना 5 बाब उसकी 39 आयत और अब्रानियों 10 बाब उसकी 7 आयत। तो आइए हम देखते हैं कि इन हवालों में लिखा क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं मत्ती 5 बाब उसकी 17 आयत। यहां पे लिखा है कि ये ना समझो कि मैं तुरैत और नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूं। तो ये आयत जो है ये बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह खुद कह रहा है कि नबियों की किताबें, तमाम अंबिया की किताबें और तुरैत यानी मूसा की जो किताबें हैं वो उसके बारे में है, और वो उनको मनसूख करने नहीं आया बल्कि उनकी तकमील करने के लिए आया है। अभी सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने किस तरह से शरीयत की तकमील की या नबियों की किताबों की तकमील की। तो इसके बारे में मैं थोड़ी देर में बात करूंगा। इससे पहले हम अगली आयत देखते हैं। अगली आयत है लूका 24 बाब उसकी 27 आयत। यहां पे लिखा है, फिर मूसा से और सब नबियों से शुरू करके सब नविश्तों में जितनी बातें उसके हक में लिखी हुई हैं वो उनको समझा दी। तो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को जब समझा रहा है अपने बारे में, वो कंफ्यूज है कि ये क्या हुआ है कि मसीहा जो है वो मसलूब हो गया है और आगे उनके लिए जिंदगी क्या है। तो खुदावंद यीशु मसीह उनको बता रहा है कि ये लिखा था कलाम मुकद्दस में, मेरे बारे में ये सारी बातें लिखी हुई थी और उसने वो सारी चीजें उनको समझा दी। और उसके बाद अगला हवाला है लूका 24 बाब उसकी 44 आयत। यहां पे लिखा है, जरूरी है कि जितनी बातें मूसा की तुरैत और नबियों के सहीफों और जबूर में मेरी बाबत लिखी हैं पूरी हों। तो यहां पे फिर खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहा है कि मेरे बारे में ना सिर्फ तुरैत में, ना सिर्फ अंबिया की किताबों में, बल्कि जबूर एक एडिशन हो गया, एक और हिस्सा उसने ऐड कर दिया है, जबूर में भी मेरे बारे में लिखी हैं। उसके बाद वो चौथा हवाला जिसमें खुदावंद यीशु मसीह अपने बारे में ये बयान करता है कि बाइबल या इसकी सारी किताबें, पुराना सारा अहदनामा उसके बारे में है। तो वो है यूहन्ना 5 बाब उसकी 39 आयत। यहां पे लिखा है, तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि इसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है।
تو یہ حوالہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح دعویٰ کر رہا ہے ان سارے فریسیوں اور یہودیوں کے سامنے جو اس کتاب کو ڈھونڈتے تھے، اس میں ریسرچ کرتے تھے، اس میں پڑھتے تھے، وہ یہ نہیں جان پا رہے تھے کہ یہ کتاب خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بات کرتی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح ان کی توجہ مبذول کرواتا ہے اس بات کی طرف کہ یہ کتاب جس میں سے تم زندگی ڈھونڈتے ہو یہ میری گواہی دیتی ہے۔ اور آخری حوالہ جو ہے، 5واں حوالہ، وہ ہے عبرانیوں 10 باب اس کی 7 آیت۔ تو عبرانیوں 10 باب اس کی 7 آیت میں مرقوم ہے، اس وقت میں نے کہا کہ دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے تاکہ اے خدا تیری مرضی پوری کرو۔ تو یہ 5 آیات ہیں جو بیان کرتی ہیں کہ کلام مقدس جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں، اور وہ اس کو مکمل کرنے کے لیے آیا۔ جو کچھ شریعت بتاتی تھی کہ کرنا ہے، جو کچھ انبیاء نے کہا کہ ہوگا، وہ ساری چیزیں خداوند یسوع مسیح میں تکمیل پاتی ہیں۔ ابھی جبکہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خداوند یسوع مسیح نے شریعت کو مکمل کیا، اس کی تکمیل کی؟ خداوند یسوع مسیح نے انبیاء کی جو کتابیں تھیں ان کی تکمیل کی؟ تو یس کی۔ اگر ہم شریعت کے تعلق سے دیکھیں تو میں مختصر طور پر یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خداوند یسوع مسیح نے شریعت کو کس طرح سے مکمل کیا، گو کہ ایک یہ علیحدہ ٹاپک ہے، اس کے اوپر کافی ڈیٹیل سے بات ہو سکتی ہے۔ تو اگر ہم اس چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے شریعت کی تکمیل کیسے کی، تو ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ شریعت جو موسیٰ نے دی تھی اس کو ہم عام طور پر 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اس کا پہلا حصہ ہے اخلاقی شریعت، اس میں پاکیزگی اور اخلاقیات پہ بات کی جاتی ہے، اور اس کو آپ پڑھتے ہیں خروج 20 باب اس کی پہلی 18 آیات اگر آپ پڑھیں تو وہاں پہ اخلاقی شریعت کے بارے میں سارا کچھ بتایا گیا ہے۔ تو خروج 20 باب اس کی پہلی جو 18 آیات ہیں ان کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں ہمیں 10 حکم ملتے ہیں۔ وہاں پہ ہمیں بتایا گیا ہے اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کیا تم نے کرنا ہے، کیا تم نے نہیں کرنا۔ اس میں اخلاقی پاکیزگی کے بارے میں، خدا کے ساتھ آپ کے تعلق کے بارے میں اور انسان کے ساتھ آپ کے تعلق کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ یہ ہے اخلاقی حصہ اس شریعت کا، اور اس کو ہم نے ڈیفینیٹلی ماننا ہے، اور ہم مانتے ہیں۔ ہمیں کلام مقدس اس کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ نئے عہد نامے میں جب ہم جاتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری قوت اور اپنی ساری عقل سے محبت کر۔ تو یہ جو حصہ ہے، یہ خروج کی کتاب کے جو 10 حکم ہیں، پہلے 4 حکم جو خدا کے بارے میں ہیں، ان سارے احکام کو اپنے اندر لے لیتا ہے۔ تو ان 4 حکموں کو خداوند یسوع مسیح ایک حکم کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ تم نے غیر معبودوں کو نہیں ماننا، اپنے لیے تراشی ہوئی مورت نہیں بنانا، خداوند کے دن کو پاک ماننا ہے، خداوند کی عبادت کرنی ہے۔ تو یہ سارے جو احکام ہیں ان کا ایک ہی حکم خداوند یسوع مسیح دے رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت کر۔ اور اس کے بعد اسی کی مانند ایک اور حکم خداوند یسوع مسیح دیتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کر، اور اس میں باقی کے سارے جو 6 احکام ہیں وہ آ جاتے ہیں کہ تو زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے۔ یہ ساری چیزیں اس وقت ہم نہیں کریں گے جب ہم اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کریں گے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم ان کے ساتھ وہ کرو۔ تو اخلاقی شریعت کا یہ جو پہلو ہے یہ ہم پر لاگو ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، اس کو ہم نے ماننا ہے۔ اس کے بعد ایک سماجی پہلو بھی ہے ان کی شریعت کا، وہ ہے خروج 21 باب سے لے کے 23 باب کی 33 آیت تک۔ تو اس میں سماجی پہلو بتایا گیا ہے، انہوں نے کیا پہننا ہے، کس طرح سے رہنا ہے، کیا ان کی لائف سٹائل کیا ہوگا، یہ ساری چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں، اور یہ ہم پہ لاگو نہیں ہیں۔ ہر ایک کلچر کی اپنی اپنی سماجی رسومات ہوتی ہیں، تو یہ ہم پر لاگو نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم نے ان جیسے کپڑے پہننے ہیں، یہ ضروری نہیں کہ ہم نے ان جیسا رہن سہن اپنانا ہے، ہر جگہ یہ ڈیفرنٹ ہے۔ اور تیسرا جو حصہ ہے شریعت کا وہ ہے رسوماتی شریعت۔
وہ خروج 24 باب 16 آیت سے شروع ہوتی ہے اور 31 باب اس کی 18 آیت تک ساری رسمیں بتائی گئی ہیں۔ کون کون سی قربانی کس چیز کے لیے ہے، کب کب تم نے قربانی دینی ہے، اس کا کیا مقصد ہے، یہ ساری چیزیں، سارے اصول، سارے قانون بتائے گئے ہیں اس کے بارے میں۔ تو کیا ہم نے یہ رسوماتی شریعت کو ماننا ہے؟ نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ ہم ابھی ان کی طرح قربانیاں نہیں کرتے، ہم ان کی طرح کی ساری جو رسمیں تھیں، ان کی مذہبی رسمیں، ان کو نہیں مانتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دے کر، ایک ہی بار قربانی دے کر صلیب پر جب یہ کہا کہ تمام ہوا، تو اس کا مطلب ہے اس نے ساری اس شریعت کو مکمل کر دیا۔ ابھی ہم پہ یہ لاگو نہیں ہے، اور یہ اہم پارٹ تھا۔ یہ جو رسوماتی شریعت ہے یہودیوں کی، یہ سب سے اہم حصہ تھا شریعت کا۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کی تکمیل کر دی، اور باقی جو سماجی پہلو ہے وہ ہم پہ لاگو نہیں ہوتا۔ اخلاقی پہلو جو ہے وہ ہم پہ لاگو ہوتا ہے، اور اس کو ہم مانتے ہیں، اور اس کا حکم بھی ہمیں خداوند یسوع مسیح نے دیا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آئیں، یہ جو سوال یہاں پہ پیدا ہوا تھا، اس کو ڈیل کرتے ہوئے ایک اور چیز میں بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ یہودیوں کے پاس شریعت پر عمل کرنا ان کے لیے ایک اقرار نامہ تھا۔ اس کا ذکر استثنا 28 باب میں ہوا ہے۔ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری برکتوں کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ وہاں پہ یہ لکھا ہے کہ اگر تم ان ساری چیزوں کو مانو تو تمہیں برکتیں کون کون سی ملیں گی، اور اکثر ہم ان کو پڑھتے ہیں اور ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں کہ تمہارا باہر جانا بھی مبارک ہے، تمہارا گھر آنا بھی مبارک ہے، تمہارا ٹوکرا کٹوتی، تمہارے جو مویشی ہیں وہ، ان کے بچے مبارک ہیں، تم قرض دو گے، تم قرض لو گے نہیں، تمہارے دشمن جو ہیں وہ ایک راہ سے آئیں گے، 7 راہوں سے بھاگیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہیں کہ یہ ہمارے لیے وعدے ہیں، ہم ان کو لیتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا کانٹیکسٹ ہمیشہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر تم میری باتیں مانو تو یہ ہوگا۔ تو یہ پہلی 14 یا 15 آیات جو ہیں استثنا 28 باب کی، وہ یہ باتیں کرتی ہیں۔ لیکن آگے آپ دیکھیں کہ اسی باب میں 15-16 آیت سے لے کے آگے اس کی 68 شاید آیات ہیں، ان ساری آیات میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر تم شریعت کو نہیں مانو گے، اگر تم میرے ساتھ نہیں چلو گے، تو تمہارا دوسری صورت میں حال کیا ہوگا۔ تو وہاں پہ جتنی برکتیں یہاں پہ لکھی ہیں، ان کا الٹ بھی لکھا ہے، ہمیں اس کو اس طرح سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو شریعت جو ہے اس وقت ان کے ساتھ ایک اقرار نامہ تھا کہ تم اس طرح سے چلو تو میں تمہیں برکتیں دوں گا۔ لیکن الٹیمیٹلی جو عروج ہے اسرائیل قوم کو، جو تمام انسانیت کے گناہوں کا علاج ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس تھا، اور وہ اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تو آئیے ہم واپس اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا ہے خود کہ یہ کتاب میرے بارے میں ہے۔ اور اس میں ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خداوند یسوع مسیح کے بارے میں ہے تو اس کے بارے میں کیوں ہے؟ یہ موسیٰ کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ یہ ابراہیم کے بارے میں مکمل طور پر کیوں نہیں ہے؟ یہ اس کے بعد اسحاق اور یعقوب کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ یہ داؤد اور سلیمان جیسے بڑے بادشاہوں کے بارے میں کیوں نہیں ہے؟ یہ یسوع کے بارے میں ہی کیوں ہے؟ یسوع کون ہے؟ کیوں وہ اہم اور مرکزی کردار ہے؟ تو اس میں جب یہ سوال ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ طرح طرح کی رائے دیتے ہیں۔ یسوع ایک فلسفی ہے، یسوع ایک بہت بڑا استاد ہے، یسوع ایک بہت بڑا دانش مند تھا۔ تو بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں، بہت سارے لوگ مختلف طرح کی رائے رکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں۔ متی 16 باب اس کی 13 آیت سے 17 آیت میں اگر ہم دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ سوال کیا، اس نے اپنے شاگردوں سے یہ سوال کیا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ تو شاگردوں نے بتایا کہ لوگ کیا کیا کہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی پرانے نبیوں میں سے کوئی جی اٹھا، کوئی کہتا ہے یوحنا اصطباغی جی اٹھا۔ تو مختلف طرح کی رائے ہیں۔ اور مرکز 8 باب اس کی 27 آیت سے لے کے 30 آیت میں بھی یہ سوال جو ہے ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں، اور شاگرد بتاتے ہیں کہ لوگ اسے کیا کہتے ہیں، اور پھر خداوند یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم مجھے کیا کہتے ہو۔ یہ سب سے اہم بات ہے کہ تم مجھے کیا کہتے ہو، اور اس کو جواب ملتا ہے پطرس کی طرف سے کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع مسیح زندہ خدا کا بیٹا ہے، یہ جواب جو ہے یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ یہ جو جواب ہے یہی ہمیں بتاتا ہے، یا یہی یہ صحیح وجہ پیش کرتا ہے
کہ یسوع کیوں اس کتاب کا مرکز ہے، یہ ساری کتاب جو ہے یہ کیوں خداوند یسوع مسیح کے بارے میں۔ ابھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ ایک عام نبی تھا یا ایک عام فلاسفر تھا، اور ہم نے اسے خدا کا بیٹا بنا دیا ہے یا ہم نے اسے خدا بنا دیا ہے۔ تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ ہم نے تو کبھی بھی یہ کلیم نہیں کیا۔ ہمیں بائبل میں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے، خود اس نے اپنے بارے میں کیا تعلیمات دی ہیں۔ تو اگر یہ کہا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہیں بھی ایک بھی بار یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، مجھے سجدہ کرو، کہیں بھی اس نے یہ نہیں کہا، یا کہیں بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، تو ہم یہ بھی تو سوال کر سکتے ہیں کہ اس نے کہیں بھی ان چیزوں کا انکار بھی نہیں کیا، بلکہ اس نے جو دعوے کیے ہیں وہ ہم دیکھیں گے ان میں، تو کہیں بھی خداوند یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ میں کنواری مریم سے پیدا ہوا ہوں، ساری دنیا اس کو مانتی ہے۔ کہیں بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں روح اللہ ہوں، ساری دنیا مانتی ہے اس کو۔ اور یسوع نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے سجدہ کرو، لیکن بہت سارے لوگوں نے اسے سجدہ کیا اور اس نے کوئی ایسا نیگیٹو ریئیکشن نہیں دیا، اس نے اس کو قبول کیا۔ ابھی اگر ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح عبادت کو، سجدوں کو قبول کرتا ہے یا نہیں، تو اس کے لیے ہمیں کچھ حوالے دیکھنے پڑیں گے۔ خروج 20 باب اس کی 2، 3 اور 5 آیات۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ خداوند تیرا خدا جو تجھے ملک مصر سے غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں، میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا، کیونکہ میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، اور جو مجھ سے عداوت رکھتے ہیں ان کی اولاد کو تیسری اور چوتھی پشت تک باپ دادا کی بدکاری کی سزا دیتا ہوں۔ تو یہ خروج میں لکھا ہے۔ اس کے بعد یسایہ 44 باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، خداوند اسرائیل کا خدا اور اس کا فدیہ دینے والا رب الافواج یوں فرماتا ہے، میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، اور میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ اس کے بعد آگے ہم دیکھیں یسایہ 42 باب اس کی 8 آیت میں لکھا ہے، یہوہ میں ہوں، یہی میرا نام ہے، میں اپنا جلال کسی دوسرے کے لیے اور اپنی حمد کھودی ہوئی مورتوں کے لیے روا نہ رکھوں گا۔ تو یہ تو کلام مقدس میں سے ہمیں خدا کے بیان ملتے ہیں، خدا اپنی ذات کے بارے میں، خدا اس عبادت کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ وہ غیور خدا ہے، وہ کسی کے ساتھ اپنا جلال نہیں بانٹتا۔ تو یوحنا 17 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے، اور اب اے باپ تو اس جلال سے جو میں دنیا کی پیدائش سے پیشتر تیرے ساتھ رکھتا تھا، مجھے اپنے ساتھ جلالی بنا دے۔ خداوند یسوع مسیح کا یہ دعویٰ کہ اس دنیا کی پیدائش سے پیشتر جو جلال میں تیرے ساتھ رکھتا تھا، اس سے تو پھر مجھے جلالی بنا دے۔ اور اس کے بعد مکاشفہ کی کتاب اس کے 1 باب اس کی 17 سے 18 آیات میں لکھا ہے کہ اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دہنا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پرانے عہد نامے میں خدا باپ کہتا ہے کہ میں اول اور آخر ہوں، اور نئے عہد نامے میں خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہا ہے کہ میں اول اور آخر ہوں۔